اصل مسئلہ جو پاکستان کا سب سے بڑا خطرہ ہے پاکستان کو، وہ ماحولیاتی تبدیلی سے ہے۔ یہ طوفان، یہ بارشیں، کلاؤڈ برسٹ اور انتظامات نہ ہونا، ریزروائرز کا نہ بننا، کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جس طرح سے بری طرح سے یہ خطہ متاثر ہو رہا ہے، شاید دنیا میں کوئی اور علاقہ اس سے بری طرح متاثر نہیں ہو رہا ہے۔ ایسے میں ہماری ترجیحات کے ان پہ بات کرنے کے لیے اور شارٹ ٹرم کیا سولوشنز ہو سکتے ہیں، کیونکہ فوری طور پر تو فطرت کے آگے باندھ باندھنا مشکل ہے، لیکن پھر بھی جدید دنیا کیسے سے نمٹتی ہے، بات کرنے کے لیے ہم نے آج رابطہ کیا ہے ڈاکٹر زینب نعیم صاحبہ سے۔ آپ ماہر ماحولیات ہیں، کلائمیٹ پالیسی ایڈوکیٹ بھی ہیں، تو ان سے بہتر اس معاملے میں شاید کوئی رائے نہ دے سکے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہم یہ سن رہے ہیں اور میڈیا آگاہ بھی کر رہا ہے کہ کیوں کلائمیٹ چینج پاکستان اس سے سفر کر رہا ہے اور کیا وہ فالٹ لائنز ہیں جس کی وجہ سے ہم زیادہ سفر کر رہے ہیں، بٹ بہت ریئر ہے کہ اس کے اوپر بھی بات ہو کہ بتایا جائے کہ ناؤ وی اگر ہم اس میں بہت بری طرح سے متاثر ہو رہے ہیں، انسٹنٹلی شارٹ ٹرم میئرز ہو کیا سکتے ہیں؟ ہم رونا تو روتے ہیں ماضی کا، آگے بتا دینا کہ کیا ہونا چاہیے فوری۔ جی بالکل، کلائمیٹ چینج جو ہے وہ بیسیکلی جو ہمارے دنیا کے آج کے جو ڈیولپ کنٹریز ہیں، انہوں نے جب 18 سینچری میں اپنی ان چیک انڈسٹریلائزیشن کرنی شروع کی، گروتھ کے لیے فاسل فیول برن کے کوئلہ جلایا اور بہت پولوشن کازنگ ڈیولپمنٹ تھی، اس کے بعد ان کو اچانک ریئلائز ہوا کہ یہ تو دنیا میں، جب سائنٹسٹ نے وارن کرنا شروع کیا کہ یہ تو ہم دنیا کو تباہی کے دہانے پر لے آئے، ایمیشنز جو ہوتی ہیں گرین ہاؤس گیس کی، اس کا بیلنس انہوں نے ڈسٹرب کر دیا۔ پھر انہوں نے دوسرے ممالک کو روکا کہ آپ نے یہ والی ڈیولپمنٹ نہیں کرنی، جس میں ہم جیسے اس وقت نئے ممالک بھی شامل ہو گئے کہ اچھا یہ نہیں کرنا، تو پھر آلٹرنیٹ پہ کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے ہمیں بتایا کلین انرجی اور کلین فیول اور ذرا آلٹرنیٹ ڈیولپمنٹ پہ ایمیشنز زیادہ ہونے کی وجہ سے دنیا کا ٹیمپریچر اگر 1.5 سے زیادہ ہو گیا تو جو تباہیاں ہیں، چاہے وہ شدید بارشوں کی صورت میں ہو، سمندر کا لیول اونچا ہونے کی صورت میں ہو، یا گلیشیئرز کے پگھلنے کی صورت میں ہو، یا شدید گرمی کی صورت میں ہو، وہ بہت زیادہ بڑھ جائیں گی۔ ہم نے پھر ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم نہیں کرتے یہ ڈیولپمنٹ، ہم نہیں اپنا کوئلہ بھی استعمال کرتے، آپ پھر ہمیں ذرا سپورٹ کرتے ہیں، جس پہ انہوں نے کہا نہیں ہم تو نہیں کریں گے۔ تو یہ رائٹ ونگ گورنمنٹس نے سپورٹ بھی دینے سے منع کر دیا۔ ابھی وہ پلیج کر تو رہے ہیں نیٹو میں، ڈیفینس میں، لیکن کلائمیٹ کی طرف ان کی پلیجز جو پہلے کی تھی وہ بھی پوری نہیں کی، اور ہم سفر کر رہے ہیں۔ تو یہ کلائمیٹ چینج ہے۔ اب ہمیں کلائمیٹ چینج میں سائنٹسٹ وارن کر رہے ہیں، کافی ڈیکیڈ سے پہلے سے وارن کر رہے ہیں، ہمارے پاس وارننگز موجود ہیں، لیکن ہم نے آن گراؤنڈ اپنا ہوم ورک نہیں کیا، اور ہم اس میں ڈیزاسٹر کو بڑھانے میں شراکت جو ہے ہماری بھی اسی طرح سے ہو رہی ہے، جیسے کہ درختوں کا کاٹنا، جیسے کہ فلڈ پلینز پہ انکروچمنٹس، اور دریاؤں کے اوپر ہم کنسٹرکشن کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کا راستہ نہیں چھوڑتے، اور جو گرین بفر زونز ہیں شہروں کے گرد، یعنی کہ جنگلات یا گرین سپیسز، ان کو بھی ہم ختم کر دیتے ہیں جہاں شہر سانس لیتے ہیں۔ پھر پہاڑوں پہ پتھر کاٹتے ہیں، جب وہ نیچے آتے ہیں تو ہم حیران ہو جاتے ہیں۔ بارشوں کی شدت میں تو کلائمیٹ چینج اضافہ کر رہا ہے، لیکن تباہی کی شدت میں اضافہ ہماری مس گورننس کر رہی۔ انسٹنٹلی فوری طور پر کیا گورنمنٹ کر سکتی ہے، کیونکہ آپ کلائمیٹ پالیسی ایڈوکیٹ بھی ہیں، فوری طور پر کیا کیا جائے کہ اگلے برس اللہ نہ کرے اسی نوعیت کے سیلاب آئیں تو ہمارے انتظامات کچھ پہلے سے بہتر ہوں، فوری طور پر ود ان این ایئر کیا کیا جا سکتا؟ جی، کلائمیٹ چینج کیونکہ یہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی سبجیکٹ ہے اور مختلف ڈپارٹمنٹس میں اسکیٹرڈ ہے۔ سب سے پہلے تو نیڈ اسیسمنٹ کریں صوبے کہ جو ڈپارٹمنٹس انگیج ہیں، چاہے اریگیشن ہے، واٹر ہے، فارسٹری ہے، اور جو بھی ڈپارٹمنٹس ہیں، ان میں اتنی ٹیکنیکل کیپیسٹی ہے کہ وہ کلائمیٹ چینج کو سمجھتے ہیں۔ نیڈ اسیسمنٹ کے بعد میرا نہیں خیال رائٹ بندے کو رائٹ جاب لگائی جائے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ جو درخت ہیں، سلوپس پہ جو جنگلات ختم ہو رہے ہیں، فارسٹ گورننس کو اسٹرانگ کیا جائے، انکروچمنٹس کو روکا جائے، ہاؤسنگ سوسائٹیز کے ڈرینیج پلانز منگوائے جائیں فوری طور پہ کہ دریاؤں کے گزرگاہ اگر اوپر سے نہیں ہم دے رہے تو کم از کم انڈر گراؤنڈ دے رہے ہیں۔ شہروں کے گرد ہم نے گرین سپیسز کتنی بڑھانی ہے، ان گرین سپیس پہ انکروچمنٹ کو روکا جائے۔ یہ فوری میجرز ہیں جو ہمیں لینی ہے، اور سب سے اہم ہمیں ڈسٹرکٹ لیول سے اڈیپٹیشن پلاننگ لے کر آنی ہے، کمیونٹیز کو انگیج کر کے وہ پلان صوبوں کو سبمٹ کروانا ہے۔ اس وقت فیڈرل گورنمنٹ جو کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے، اب صوبوں کی ذمہ داری آتی ہے 18ویں ترمیم کے بعد۔ اور اکاؤنٹیبلٹی میکینزم ابھی ہماری کہیں پہ بھی ایگزسٹ نہیں کرتا کہ کہاں بجٹ جا رہا ہے، ایلوکیشن ہو رہی ہے، کیا وہ صحیح لگ رہا ہے، نہیں لگ رہا، کلائمیٹ انویسٹمنٹ کدھر جا رہی ہے، ڈیولپمنٹ سیکٹر کے پروجیکٹس کہاں لگ رہے ہیں، کدھر لگ رہے ہیں، کیوں لگ رہے ہیں، اور اس کی انویسٹمنٹ کا کہاں پہ وہ پتہ لگانا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب اس میں آئی تھنک ون آف دی موسٹ جو امپورٹنٹ ایلیمنٹ ڈسکس کیا جانا چاہیے وہ یہ ہے کہ کیا ہمارے ڈیسیژن میکرز، پالیسی میکرز، گورننس کرنے والے جو ایلیمنٹس ہیں اس حکومت کے،
کیا ان کو اس چیز کا ادراک ہے جس بارے میں آپ نشاندہی کر رہی ہیں؟ دیکھیں میں کیونکہ ایس ڈی پی آئی سے بلانگ کرتی ہوں، سو ہم لوگ کام کرتے ہیں گورنمنٹس کے ساتھ، اور ہم صوبائی گورنمنٹ، کے پی گورنمنٹ کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں، ہم فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں. تو جو پالیسی میکنگ ہے ہماری، ہم اس پہ بہت اچھے سے پیپرز پہ لکھتے ہیں، بناتے ہیں، وہ ساری چیز ہے. لیکن جہاں بات انفورسمنٹ کی آتی ہے وہاں چیلنج آتا ہے. اس وقت انفورسمنٹ کے لیے آپ کا لوکل گورننس سسٹم ایٹ پلیس ہونا چاہیے، اور آپ کے ڈپارٹمنٹس کی کیپیسٹیز ہونی چاہیے جو اس وقت لیک کر رہی ہیں. سب سے بڑا چیلنج ہی وہاں پر ہے. ویری ٹرو. یہ بہت امپورٹنٹ بات آپ نے کی کہ اصل ایشو یہ ہے کہ انفورسمنٹ یہی پاکستان کا ریئر ہے، سب سے زیادہ ماحولیاتی تبدیلی کے ہنگام بھی ہے. انفورسمنٹ جب تک نہیں ہوگی تب تک ہم نہیں روک سکتے جنگلات کی کٹائی، اور یہ جو ٹمبر مافیا ہے اس کو نہیں روک سکتے، اور یہی بربادی کی سب سے بڑی وجہ ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر زینب نعیم صاحبہ، آپ نے میں وقت دیا. باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں، اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ.